السلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين وراحة العاشقين ومراد المشتاقين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان اللہ. محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نہتی واجب الاحترام سامعین محتشم تواڈے سامنے اللہ وحدہ لا شریک دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک جملہ مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے سبحان اللہ. جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے کامیاب ہون دا ایک راز بیان فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا سبحان اللہ. کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک نے انسانیت کی کامیابی دا راز بیان فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہویا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لیا، سبحان اللہ. اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا، ظاہر کیا نجاستہ کو بھی صاف ہو گیا، باطن کیا نجاستہ کو بھی صاف ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. حدیث پاک چاہتا ہے تواڈے تے میرے لجپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ. اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا سبحان اللہ. کہ جدوں اللہ پاک کسے بندے نال بھلائی دا ارادہ کرتا ہے، چنگیائی دا ارادہ کرتا ہے، جی. فَأَبْصَرَ بِعُیُوبِ نَفْسِهِ اس بندے نو رب تعالی اپنی ذات دے عیب دکھے. سبحان اللہ. یعنی وہ بندہ صبح شام اپنی اصلاح لگا رہتا ہے کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، میرے کو یہ کوتاہی ہو گئی، میرے کو یہ خطا ہو گئی،
وہ صبح شام صرف اپنیاں برائیاں ویکھدا رہندا ہے، انہاں برائیاں دے بغیر اللہ وحدہ لا شریک دے حضور توبہ کردا رہ ویندا ہے، انہوں کسے دوے دی برائی ویکھن دا ٹائم نہیں ہوتا، اس کو کسے دوسرے دی برائی ویکھن واسطے او دے کول ان سمجھو اک نکائی، کسے دوسرے دے عیب تلاش کرن واسطے او دے کول وقت بھی کوئی اذا اراد اللہ بعبدہ شرا، جدو رب پاک کسے نو تباہ کرن دا ارادہ کرتا ہے، رب پاک کسے نو برباد کرن دا ارادہ کرتا ہے، رب پاک کسے نو اپنا قہر تے غضب دا حقدار بنائندا ہے، اس ویلے کی ہوتا ہے فَعَامَا بِعُیُوبِ نَفْسِهِ، او اپنی ذات دے عیباں کو نو ویندا ہے، انہوں اپنی ذات دا عیب نظر نہیں آتا، بس صرف ہی ہو بیٹا فلانی بھیڑا فلانی بھیڑا، فلانے چے بریائی فلانے چے بریائی، فلانے نال زیادتی کی تھی فلانے نال زیادتی کی، فلان میں جا کیا فلان میں جا کیا، انہوں اپنے بارے سوچن دا کدی ٹائم ہی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دے اس فرمان علی شان نے کہا تساں تے میں سارے اپنے من دا محاسبہ کریں، اپنے من نے جاتی ماریے، کیا وہ برائیاں جڑیاں سانو دوجیاں تے نظر آندیاں انہاں برائیاں کو تہاڈا تے میرا من پاک ہے یا کوئی نہ؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوئی بندہ تہاڈے میرے نال انج چھوٹا جہا کیتا ہویا وعدہ خلافی چ کرے نہ جانے اساں کیو جائے لفظ اس بندے واسطے گڑی بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ و معمول فرماوے نکی جی گل تے بے ایمان تو تلے تا گل ہی گئی، تواڈے تے میرے نال صرف کوئی نے 5000 روپے دا نقصان دا بھی سودے چھیرا پھیری چا کرے گا، اساڈے کولوں بے ایمان تو تلے تا لفظ ہی کوئی، تو میرے بھائیو یاد رکھ لو کوئی بندہ تواڈے تے میرے نال نہ ہیرا پھیری کرے او تے ہوئے بے ایمان، کوئی بندہ تواڈے تے میرے نال کیتے ہوئے وعدہ خلافی کرے او تے ہوئے بے ایمان، کدی سوچ تے صحیح چاہ کسے رب نال وعدہ تے میں نہیں کیتا، جب اس رب نے پوچھیا ہا الستو بربکم، اور کیا میں تواڈا رب نہیں؟ انہاں تساں تے میں سارے آکھایا سے قالوا بلا، ہاں مولا کیوں نہیں تو ساڈا رب؟ تواڈے تے میرے نال کوئی بندہ ہیرا پھیری کرے او بن جاوے بے ایمان، تساں تے میں اپنے رب نال بے ایمانی کریے، اپنے رب نال ہیرا پھیری کریے، مولوی انہیں مومن تے موحدو میرے بھائیوں یاد رکھ لو ایک دوہرا معیار نہیں چل سکتا، یا اپنے نال زیادتی کرن والے نو بے ایمان سمجھنا چھوڑ دے، یا اپنے رب نال بے ایمانی کرنی چھوڑ دے، دو چو ایک کم ضرور کرنا پڑے، کم از کم ڈھیر نہ صحیح اپنے درکے تا اپنے رب نو رکھ لا، جتنی نافرمانی تساں تے میں اپنے رب دی پہ کرتے ہیں، اتنی نافرمانی تہاڈی تے میری کوئی کرے او ہوئے نافرمان، تساں تے میں رب دی بغاوت کر کے بھی انہیں تابعدار رہ جاتے، تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو اس نال وڈی نافرمانی تے نمک حرامی ہور کائی نہیں ہوگی،
تو مالک نے اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا سبحان اللہ کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، جس نے ظاہر دی پاکیزگی بھی لے لے، سبحان اللہ باطن دی پاکیزگی بھی لے لے۔ سبحان تواڈے تے میرے ظاہر کو پاک کرن واسطے سبحان اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف ترائے احکام بیان فرمائے۔ سبحان اللہ انسان حالت جنابت چوبے، مالک نے مسلمان واسطے غسل دا طریقہ پاک ہومن دا متعین فرما دیتا کہ حالت جنابت والا انسان، جنبی انسان غسل چکرے رب تعالیٰ اس کے ظاہر کو پاک کر دے۔ سبحان اللہ سبحان ان ظاہر اگرچہ پاک بھی ہوئے، رب تعالیٰ دے حضور حاضر ہومن دا ارادہ نہ کرے، نماز دا ارادہ نہ کرے، طواف کعبہ دا ارادہ نہ کرے، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید دا ارادہ نہ کرے، حق لا کے ارتجاع کے، سبحان اللہ ان رب دی ذات نے حکم ارشاد فرمایا میرا بندہ تو ظاہر دے اعتبار نال پاک ہیں، لیکن تینوں نہیں پتا تو کیڑے پاک دی بارگاہ وچ پیا حاضر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ظاہر دے اعتبار نال تو غسل کیتی وطنا تو پاک نہ ہو، لیکن تینوں نہیں پتا کہ تو کیڑے پاک رب دی بارگاہ وچ پیا حاضر ہونا ہے۔ لہذا اس نالوں نا یہ غسل دے بعد پاکیزگی تیرے وجود دی برقرار ہے، لیکن پاک رب دی بارگاہ دی حاضری دے بڑی ہے، لہذا وضو والی مشقت اٹھا۔ مالک حقیقی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو مالک حقیقی نے اعلان فرمایا کہ ایمان والیو اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم الی الصلاۃ، قمتم بمانا کھڑے ہونے، شارحین نے مفسرین نے فرمایا قمتم بمانا ارقتم، اذا ارقتم جدو نماز کا ارادہ کرو، اپنے رب دے حضور حاضر ہومن دا پروگرام بناؤ، جڑے حال چوئینے نہ بدے لگے آؤ، پاک بھامے بدے ہو، لیکن اس پاک بارگاہ دی آداب دے لائے اپنے بدن نو مزید پاک کر دی۔ چہرہ بھی دھو لو، ہاتھ بھی کونیاں سمیت دھو لو، سرنا مسح بھی کر لو، پیر بھی دھو لو، کعبہ کے اندر کھلوتا انسان پہلے بھی ہے، لیکن طواف شروع کرنا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا نہ ان یہ کھلوتے ہیں چکر نہ دامنے شروع کر، اے وضو والی تکلیف ہوگا، رب دے حضور آؤں نہیں، سجدہ ریز آؤں نہیں، اینے نہ لگا، اے تھوڑی نہیں تیاری کر دا۔ شیخ فرید اتار علیہ رحمت نے بڑا سوڑا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا چون بیاری طہارت ظاہر نیز حق کنک باطنک طاہر، کثرت انسان جدو تو ظاہر دی پاکیزگی لایا میں انہوں رب تیرے دل نو بھی پاک کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ انہوں رب تعالیٰ تیرے دل والے ٹکڑے نو بھی پاک کر دے۔ پاڑے تے میرے لجپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تواڈے بدن دے اندر، تواڈے وجود دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صالحت صالح البدن کلو، جدوں ایو ہکو ٹکڑا صحیح ہوئے، تندرست ہوئے، ادو سارے دا سارا بدن صحیح ہوئے، تے جدہ ایو ٹکڑا خراب ہو جاتے
ادو سارے دا سارا بدن خراب ہو تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے یل قلب او ٹکڑا کے رہے یہ دینال بدن صحیح بھی ہے تے بدن بیمار بھی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او تواڈا دل جدو انسان اس ظاہر کی پاکیزگی دا اہتمام چا کرے دل نو پاک کرن دا انتظام او مالک فرما دے انسان صرف اپنے معاشرے دے اندر آزما کے دیکھے ایک بندہ مڈو نہ نماز پڑھے دہاڑی ایک ہفتی نہ پڑھے صرف اتنی عادت بنا لے جو 24 گھنٹے رانا وضو نہ جی کیا بات ہے صرف ظاہر کے اعتبار نہ اپنے ظاہر کو پاک کر لے بس اتنی عادت بنا لے جو وضو ٹوٹے اسے ویلے وضو دوبارہ کر لے اپنے ایمان نال سوچ کے دسو او دنیا دے جڑے شعبے چ لگا جاوے اگر انسان تے ہے او دے کولو کسے برائی دی توقع نہیں کی جا سکتی بندہ وضو کرن دی عادت بنائی رکھے 2 دہاڑے سے چکرے سی 4 چکرے سی 5 چکرے سی 10 چکرے سی اخیر یار میری بار حیا ہوئی سی یار وضو تو ہے ہی سے بھر کے نماز نہ پڑھ سبحان اللہ بندہ باوضو ہوئے کسے نو گال کٹ دی باقی بھی سوچ آسی یار میں کہہ لوں گال کے کیا کٹ دی بندہ باوضو ہوئے گھٹ وقت تلے دیاں دکان تے بیٹھے بھی حیاس بندہ باوضو ہوئے آج تے دفتریں بیٹھے ہوئے کلار اس 100-200 روپے لا خنزیر ساتھوں اپنا حق من کے کھانے ایک کاغذ تے سانو انہیں موہری لا کے چلے میں نے تا دینے 100 سے میرا حق کی حق ہے یا نہیں ہے تو پتہ رب دی بارگاہ چلک سی ایتھے بیٹھے ہیں تو تساں تے میں سارے اندیا جائیداداں غصب کر کے بھی اپنا حق بنائے بیٹھے ہیں ایتھے بیٹھیاں تا دنیا تے راندیاں نہ جانے کتنے بھراج بھی نہ بھائیاں دے جائیداداں غصب کر دیا کہ میرا حق کتنے چاچے ہیں جنہ بھتیجیاں دیا جائیداداں غصب کر دیا کہ میرا حق کتنے مامے ہیں جنہ بھانجیاں دیا جائیداداں غصب کر دیا ایک ساڑی داد کی پتنی ہے ساڑا حق ہے لیکن میرے بھائیو یاد رکھ لو یہ اپنا حق صدیاں اپنے حق دا پتہ نہیں لگنا یہ تیرے حق دا پتہ تو پھر اپنی بارگاہ چلک سی تو میرے بھائیو یاد رکھ لو جو دفتر کے اندر کلرک والی شیٹ تے باہن والا بندہ بھی اپنی عادت بنا لگے نا کہ میں باوضو بہنا ہے میرے خیال مطابق ایڈا بھج کے 100-200 والا خنزیر نہ بیچ ان کو ہی سوچا سی کہ یار میں کہ کیا کرے تیجے ساڑھے عام دیہاتی بھیرا صبح ٹائم باوضو ہو کے نماز پڑھ کے ڈنگر دی دھار چکٹ دے ہوتا کہ خیال ہے مجدو سکا بھئی سی وضو کر کے میں چوننا آیا جڑا گھوٹا کے دے دیا میں تو ہم نہیں دے دی میرے بھائیو یاد رکھ لو ڈنگرہ نو پٹھے بھی کنی نہیں پگی بھئی یہ نہیں ہے کہ بے وضو بندہ ہوئے تا پا نہیں سکتا پٹھے تا گھت لیں ہے ڈنگر پیٹ بھی بھر نہیں ہے لیکن اگر مزاج اتنا بن جاوے نا جو میں ڈنگر نو پٹھے بھی باوضو پامنے
ایمانداری دی گل ہے اس ڈنگر تے دوے ڈنگر دا فرق زمین آسمان فرق ضرور بن گئی برکت کے اندر اظہار ضرور ہون والا اسی تے جے بندہ تھوڑا دیا ظاہر نو پاک کر لے رب برکتاں لوٹا دیندا ہے تے جے وہ بندہ من نو بھی پاک کر لے اساڈے کول خرابی تے یہ لازم آئی اساں لباس سفید پا لے لیکن دل سیاہ کر لے اساڈے کول جڑی بڑی بڑی خرابی اساں لباس اجلے پا لے تن دے اجلے بن گئے من دے گندے بن گئے تن سیدنا چمکا لیا کہ ایک داغ بھی لگ جائے ایسی فوراً سوٹ تبدیل کر دے من اتنا بھی نہ چمکا سکے جو سیاہی نال ان ہو جاوے اسا او دے بارے کوئی سوچ لے تو میرے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا زندگی دا پہلا ایام بلوغت دے بعد رب تعالیٰ او دے دل دے اتے ایک کالا نکتہ لا چھوڑے سیاہ نکتہ لا اگر تے وہ بندہ اکھاں دے آنسواں نال اس نکتے نو لوے تھو اگر تے توبہ دے پانی نال اس نکتے نو دے مٹا پھر تے دل چمکدار ہو تے اگر اس جرم دے اتے دعا جرم جا کرے اس گناہ کو بعد دعا گناہ تے کرے پھر اے نکتہ بات نہیں اس سیاہی پھیل گئی اگر بندہ جرم کردہ آوے تے معافیاں منگدہ آوے برائیاں دے نال نیکیاں کردہ آوے برائیاں نو مٹاندہ آوے مالک دا اعلان ہے ان الحسنات یذھبن السیئات کہ بے شک نیکیاں گریاں ہیں تے برائیاں نو لے رہی لیکن گناہ صغیرہ اگر گناہ کبیرہ ہو سے تو انہاں نیکیاں نال معاف نہ ہو سے نو سوائے توبہ اگر حقوق العباد کا تعلق ہویا وہ معاف نہ ہو سے سوائے بندے دے معاف کرن دے لیکن جدوں چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوئے بندہ نال نیکی بھی کیا کرے اللہ پاک انہاں گناہ نو سے ویلے مٹا دے اسے ویلے صاف کر دے گا اس بدن نو گناہ کو صاف کر دے گا تو الغرض جدو بندہ صرف گناہ کردہ چلا جاتا نیکی نہ کرے اس پہلے والے جرم دی معافی نہ منگے اس پہلے والے سیاہ نکتے نے مٹاوے نہیں مالک کو سیاہی بتائی وہ سیاہی پھیل دی رہ گئی حتیٰ کہ یہ دل سارا سیاہ ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو دل سیاہ ہو گئی ہے نا مڑ بندے نو نہ حرام دی تمیز رہن دیئے نہ حلال دی تمیز رہن انہاں حرام نو اپنا حق سمجھ کے کھانا نہ نہ پاکیزگی تے تمیز رہن دیئے نہ ناپاکی دی نہ اپنے دی تمیز رہن دیئے نہ پرائے دی اس ویلے اونے واسطے ساری دنیا کو ریشائی ہوئی تے آج اگر اسی معاشرے دے بچ پوری نگاہ نال توجہ چا کریے نا اے رنگ سن عام پیا نظر آتا پیو پتر دا نہیں پتر پیو دا نہیں ان پیو اس گل ہمن دی تمیز کائی نہیں جو میرا پتر ہے کہ نہیں پتر اس گل دی تمیز کائی نہیں کہ میرا باپ ہے کہ نہیں صرف 4 ٹکیاں دی کہانی باپ دا بس پوندا ہے
پتر دے تلکے جو 4 ٹکے چھکن لگا تھا پتر دا بس بندہ ہے تے او باپ دے تلکے جو 4 ٹکے چھکن لگا تھا انہیں کیڑا کہیں گا ہو کے رہے گا تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو اللہ و مولا شریک نے اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا او بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من نو پاک کر دیا ان من ساڑا کی میں پاک ہو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید لوگو اے دل تواڈے زنگ آلود ہوئی انہاں دے اتے گناہ دی سیاہی آ گئی انہاں دے اتے پردے آ گئی حجاب آ گئی جس طرح لوہے دے اتے زنگ آ گئی جی میں لوہے دی اصلیت نو زنگ دی رنگت بالکل چھپا دے دیئے انہیں توڑے دلوں دے اندر جڑا نور ایمان ہے اس نو گناہ والی میل کچیل انہیں لکا دے عرض کی گئی ما جلاؤہا یا رسول اللہ آقا اگر دل ان زنگ آلود ہو جاوے دلوں دے اتے سیاہی آ جاوے دلوں دے اتے ایسا پردہ تے حجاب آ جاوے اپنے پرائے دی تمیز نہ رہے حق حلال دی تمیز نہ رہے حرام نہ حق دی تمیز نہ رہے تو آقا کے کیتا جاوے ما جلاؤ ہاں انہاں دلوں نو پاک کرنا لکھے رشائی کہ رشائی نالے دل پاک کے ساتھ ہو سے پاڑے تے میرے لجپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جواب دے وچ ارشاد فرمایا پاڑے دلوں دے اگر کوئی جو جی نجاست آ جاوے نا پھر توڑے دل پاک کے شنالوں سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکثرت تلاوت القرآن و بکثرت السجود کثرت نال قرآن دی تلاوت چکرو رب توڑے دلہ والی سیاہی کو دھو دے سے تے کثرت نال رب دے حضور سجدے چکر مالک دے حضور جھک جاؤ مالک پھر بھی توڑی دلہ والی سیاہی کو دھو دے سے لیکن بدبختی ساڑھے ہوتے ایک غالب آئی اساں دن رات دل سیاہ تے کردے پہ ہیں لیکن انہوں پاک کرن دا ہیلہ کوئی نہیں ہے میرے خیال جگہ ذرا تھوڑی ہے تھوڑا انہی اگہ تشریف چاک لایا ہونا تو پچھلے بندے انہوں آف لو گئے انہوں نے کہا تو پریشان پہ ہونے آگے کافی جگہ پہ یہ کیا ہوا تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو انسان جب اپنے اس دل والے ٹکڑے نو پاک کرن دا ارادہ چا کرے اٹھے تو پکی گل نہیں ساری رات انڈیا دیا فلمہ ویکھن نال تے دل پاک ہونا کوئی جڑا منشور اسی بنائے ہویا ہے کہ چلو ساری رات ادھو بھی کر رہی ہے تے مول ساڑا کو دل صاف ہو گئی میرے بھائیوں نے جب رب دے پاک محبوب نے اعلان فرمایا ہے کہ یہ دل پاک ہونا یا تلاوت قرآن نال پاک ہونا یا رب دے حضور سجدہ ریزی نال پاک ہن اگر انہاں دو طریقیاں کے علاوہ اساں کوئی اور طریقہ تلاش کریے دل دے پاک کرن دا اور یاد رکھ لو وہ طریقہ دل دے اتے تباہی تے بربادی تا مچا سکتا ہے لیکن دل نو پاک نہیں کر سکتا اساڑے کو جڑا سب تو بڑا المیہ ہے عمل تے اسانو رب تعالیٰ دے حضور جھکن دی توفیق کائی
اسانو اپنے رب تعالی نو مناون دا کوئی شوق ذوق کوئی نہیں تے جے شوق کسے نو پیدا ہوئی کھلو گئی رنگ ہی جو جائے پٹھے کرے سی بجائے رب مناون دے رب ناراض کر تو میرے بھائیو یاد رکھ لو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس نے اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا وہ بندہ کامیاب ہو یا جس نے اپنا من پاک کر دیا من پاک ہو سی تو اپنے رب نے حضور جھکل نہ ہو سی جی آکلے انہیں رہ بنا تے آکھئے من پاک ہو گیا تو میرے بھائیو یاد رکھ لو من پاک نہیں ہو سکتا من پاک ہونا ہے اس من نو رزق حلال کھوامن نال پاک ہو جی زندگی ساری کھوائے ہی حرام ہے او دے نال من نو کے اجالے مل سکتا حدیث پاک کے چاندہ ہے تو آجے تے میرے لکپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں سے جڑے مطاف کعبہ دے اندر کعبہ شریف دے سہرے احرام دیاں چادراں پائی کھلے ہو سے تے عرض کر سے لبیک اللہم لبیک حاضر اے اللہ میں حاضر تے رب فرماسی لا لبیک لا لبیک اوہ بندہ تو کوئی نہیں آیا تو کوئی نہیں آیا یا رسول اللہ وہ بیچارہ دور دراز نے سفر کر کے رب کے حضور حاضر ہویا کیا ایسی مقدس جگہ تے گیا کھلا ہے جس مقام ویکھنا زندگی نے گناہ معاف ہو گئی جس جگہ تے رب تعالیٰ دے حضور منگی ہوئی التجا کبھی رب نہیں ہوتی یہ مولا ایسے مقدس مقام تے اتنے سفر کر کے دھکے کھا کے احرام دیا چادرہ پا کے تیرے بوئے بھی آیا کھلا تینو یاد کھلا کرتا ہے تے تو فرما رہی ہیں لا لبیک لا لبیک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں لئنہ مطعمہو حرام وملبسہو حرام وغزیہ بالحرام ہاں ایک وجہ ہے او دا کھاؤن حرام دا او دا پیون حرام دا او دا صبح شام دا رمون بول حرام دی کمائی او دے احرام والیاں چادرہ حرام دی کمائی دیاں اس واسطے رب فرماسی بدبختہ تو کوئی نہیں آیا تو گھر بدل نہیں آیا لیکن کھاندہ رزق کے حلال رہ جانیا میں رب تعالیٰ پھر بھی تیرے حال دلتے مہربانی فرما نعرہ تکبیر تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو وعدے تے میرے لجپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا کہ ایک لقمہ حرام 40 دہاڑے تک کوئی عبادت کوئی تلاوت قرآن کوئی سجدہ کوئی صدقہ کوئی خیرات ایسے تو تبھی اٹھی مل دیتا یہ حکم لقمہ حرام 40 دہاڑے تک کئی عبادت رب دی بارگاہ جامنی نہ دے لے جنہ زندگی ساری حرام کھاتا ہے رزق کی گولیاں حلال لب دائی نہیں پھر انہوں نے کہیں گے تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو بجائے کسی دوسرے نو ستانا ساڑھے تے بدبختی یہ غالب آ گئی جو اصل تے اپنے ہم جیسے نال تے چلو کہہ کر یا تو بڑی والدہ ہے اصل تو آپ تکلے نال جب پھر پا اساڑی اعتراضات اساڑی تانو تشنیدہ نشانہ یا صحابہ اکرام بنے کھلوتے یا آہل بیت اطہار بنے کھلوتے
وہ ساری اپنے پلے کی آج صدیاں بعد تو سمجھ میں سالس مان کے آ گیا ان عظیم ہستیاں واسطے میرے بھائیو یاد رکھ لو آپ تو وڈے کسے دے بارے میں جیڑی ایسی خرافات بکریاں ہیں اپنے ایمان دی تباہی کا سبب دی کوئی بندہ اس لغات سے نہ رہے کہ اصحاب کبار علیہ الرضوان کے خلاف میں زہر اگل کے اپنا ایمان بچا لے سکتا اگر ایمان اپنے دا دفاع کرنا ہے انہاں مقدس ہستیاں دے بارے زبان میں خاموش کر کوئی انسان کسی مغالطے کرنا لگے کہ میں ایم اے اہل بیت اطہار دی عظمتاں دے اندر اپنی مرضی دی بک بک کر کے میں ایمان محفوظ کر نہیں سکتا اتنے ایسیاں عظیم ذاتہ ہیں جنہاں دے بارے یہ برائی سوچ نہیں چاہتا تیرا اپنا ایمان تباہ ہو گئی آسان اگر تان دا جگہ ملیاں تا اولیاء اعظام دی ہستیاں ملیاں اور جس بدبخت نو وضو کرن دا پتہ کوئی نہیں او کسی بری دے بارے کے جاؤں جس نو اپنے غسل دا پتہ کوئی نہیں او کسی نمازی دے بارے کے جاؤں تو میرے بھائیو اللہ واسطے دی اپیل کر کے آپ دیا اپنی حالت مہربانی کرو کامیابی اسے بھی ہے جس نے اپنا آپ سنبھالا جڑا دنیا نو سنبھالنے وچ لگا رہیا او کبھی بھی کامیاب نہیں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی تانوں مینوں سب اپنے اپنے من دی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے